الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ایک اعجاز رہا ہے کہ قرآن جس دل میں گیا ہے اس دل کو اس نے منور کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں قرآن گیا تو اللہ نے ان کو منور فرما لیا۔ شوال کا مہینہ ہے، فرمایا کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، رمضان کا مہینہ اور شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ رب العزت اسے پورے رمضان کا ثواب، یعنی پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چونکہ ابھی شوال کا پہلا جمعہ ہے
اور وقت موجود ہے تو کوشش کریں کہ سب ساتھی شوال کے 6 روزے رکھ لیں۔ رمضان المبارک سے پہلے ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں منتقل ہوئیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی تھی۔ آج آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا تذکرہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بہادر ترین شخص تھے۔ آپ کے مقابلے میں آج تک کوئی نہیں آ سکا۔ ایک پہلوان نے اعلان کیا کہ میں 1000 آدمیوں کا مقابلہ کرتا ہوں اکیلے میں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ میرے مقابلے میں آ جائیں، اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، اگر میں نے آپ کو بچھاڑ دیا تو میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، آپ سچے نبی نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے اس کی یہ بات مان لی کہ میں آپ کا مقابلہ کروں گا۔ دن طے ہو گیا، جب وہ مقابلے میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ لگنے کی دیر تھی، وہ 2 مرتبہ نیچے گرا تو کہنے لگا جی میں دوبارہ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری مرتبہ جب مقابلہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے تھپڑ رسید کیا۔ تیسری مرتبہ پھر کہنے لگا 1 مرتبہ اور مقابلہ ہو جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ جب اس کو تھپڑ رسید کیا تو اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ سچا نبی ہے، اگر یہ نبی نہ ہوتا تو یہ کبھی میرا مقابلہ نہ کر سکتا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں
ایک غزوہ میں تمام صحابہ اکرام سائٹ پہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا انا ابن طالب، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں فتح عطا فرما دی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں کافر کے مقابلے میں نکلے تو اس کافر نے کہا اے بھتیجے تو کیوں میرے مقابلے میں آیا ہے؟ جاؤ کسی اور کو بھیجو۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تیرے مقابلے میں آیا ہوں، وہ جوش میں آیا اور اس نے وار کی، اور جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر اس پر وار کیا تو جو اس نے ڈال بنائی تھی وہ ڈال بھی دو ٹکڑے ہو گئی اور اس کے سر کو چیرتے ہوئے اس کو دو لفظ کر دیا۔ مرحب کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بچھاڑ دیا، بچھاڑنے کے بعد اس کے اوپر بیٹھ گئے اور جب تلوار سے اس پر وار کرنے لگے تو اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوک پھینک دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا دوبارہ مقابلہ کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ تو نے مجھے بچھاڑ دیا، میرے سینے کے اوپر بھی بیٹھ گیا اور یک دم تو اٹھ گیا اور کہنے لگا دوبارہ مقابلہ کرو، یہ کیا وجہ تھی؟ آپ تو مجھے قتل کر سکتے تھے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ پہلے میں تجھے صرف اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، جس وقت تو نے میرے اوپر تھوک پھینکا تو مجھے غصہ آیا اور اس اللہ کی رضا میں میرا غصہ شامل ہو گیا تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اب چونکہ میں دوبارہ نے نیت کی کہ میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کروں گا تو میں نے تجھے کہا میرے ساتھ اب دوبارہ مقابلہ کرو۔ اس نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا اتنا پاکیزہ تمہارا دین ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی جو ہے کلمہ پڑھتا ہوں۔
مرحب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر آدمی تھے، شیر خدا ان کا لقب تھا۔ ایک موقع پر جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو کہوں گا کہ وہ دروازہ جو ہے اٹھا کے پھینک دے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں درد ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ میری آنکھ میں درد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک انگلی سے لگایا اور ان کی آنکھ پہ لگایا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے آج تک درد نہیں ہوا، اور فرمایا کہ خیبر کا دروازہ جو کھولے گا وہ علی المرتضیٰ ہی ہے۔ آپ نے خیبر کے دروازے کو اکیلے اٹھا کے پھینک دیا۔ تو یہ تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی بہادری کی، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوئی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب باوجود کافر ہونے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرم رویہ رکھتا تھا، اور ان کے مقابلے میں جو کفار کھڑے ہو جایا کرتے تھے ان کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اور ابو طالب بھی اپنی بات پر بڑا پکا رہا۔ جب موت کا وقت آیا، تمام سردار بیٹھے ہوئے ہیں، آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا چچا موت کا وقت ہے، کلمہ پڑھ لے، میں تیری سفارش کروں گا۔ ابو جہل کہنے لگا خبردار، باپ دادے کا دین کبھی نہ چھوڑنا۔ ابو طالب تیار ہو گیا تھا، لیکن وہ بھی اس نے تیج دلائی تو کہنے لگا کہ اے میرے بھتیجے، مجھے معلوم ہے تیرا دین سچا ہے، لیکن یہ قریش کی عورتیں کہیں گی ابو طالب ڈر گیا تھا اور کلمہ پڑھ کے جو ہے چلا گیا، لہذا میں تیرا دین قبول نہیں کرتا۔ اور وہ مر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے کہ میری اتنی خدمت کی، مجھے بچپن سے پالا، میرے اوپر سائے کی طرح رہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو دیکھا تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب، جس کو تو چاہتا ہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا،
اپنی مرضی کے ساتھ تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو میں چاہوں گا اللہ اس کو ہدایت دوں گا۔ تمہارا کام صرف بات پہنچانا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑھا کھودا اور اس میں اپنے والد کو ڈال دیا اور اوپر سے بند کر دیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور وحی کے ذریعے حکم ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، اور آپ کی بہادری کی صفت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئی، اور انہوں نے ساری زندگی بہادری کے ساتھ زندگی گزاری۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔